ابراہیم علیہ السلام پہاڑ سے اس طرف کھڑے ہوئے اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اس بے بیاں میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی آخرت کی فکر ہے۔ آپ دیکھیں بچے اور ماں کے لیے جو دعا کر رہے ہیں بیوی کے لیے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ ان کے لیے روٹی روزی کا انتظام فرما، نہیں، پہلی چیز جو انہوں نے مانگی آخرت کا سوال کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میری رب یا اللہ دعا ہے تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پھر آگے فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا اللہ اس کے لیے ماحول بھی سازگار کر دے، ساری دنیا کے دل اس کے لیے نرم کر دے اور اس کی طرف اپنے پھل پہنچا دے۔ پہلے آخرت کی فکر، پہلے آخرت کی فکر اولاد کے لیے۔ ہم تو دنیا کی سوچتے ہیں نا، اور دنیا کی مختصر زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، اس کی راحت اور اس کے سکون اور اس کے اسباب تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت تو اس کی زندگی تو بے حساب ہے نا، وہ تو نہ ختم ہونے والا۔ پھر تو اگر ایسی بہترین مائیں جو پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں، نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن آئے، حضرت حمزہ کے کان کٹ گئے، ناک کٹ گئے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میری پھوپھی آ رہی ہے، اس کو آگے نہیں دینا ہے، آنے نہیں دینا، بھائی کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے روکا تو انہوں نے کہا کیوں مجھے روک رہے ہو؟ میں دیکھوں گی۔ آپ نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے منع کیا، کہا کہ ابھی میرا بتاؤ کہ وہ پوچھ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ اماں آپ آگے نہ آئے، کہا نہیں کیوں، بھائی شہید ہو گئے؟ ہاں میں تو مبارکباد دینے آئی۔ سبحان اللہ، کیسی مائیں تھی، کیسی بہنیں تھی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کیسی تربیت فرمائی ہے، 1 2 3 4 5 بیٹے سارے شہید ہو گئے، اور فرمایا اسی لیے تو میں نے یہ پیدا کیے تھے کہ اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے نا، کہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پورا بہترین گھرانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے اچھا نسب وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے بھی پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام پھر ان کے بیٹے ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، یعنی ایک کڑی ہے پوری پیغمبروں کی۔ تو کیسا گھرانہ ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا کہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی آخرت کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت تھا۔ تمام بچوں کو جمع فرمایا، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سارے جمع ہیں۔ دادا جان نانا جان فوت ہو رہے ہیں، آخری وقت۔ تو جب بڑا فوت ہوتا ہے تو دنیا کی، آج کل ہمارا بڑا فوت ہونے لگا ہے تو وہ تو دنیا کی باتیں کرتا ہے، فلاں بینک بیلنس ہے، فلاں پلاٹ ہے، فلاں یہ چیز ہے تمہاری ہو جائے گی، یہ وہ۔ زیادہ کوئی اچھی بات اگر منہ سے نکلتی ہے تو کہتی ہے بیٹا آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھنا، آخرت کی بات نہیں ہوتی۔ وقت کے پیغمبر ہیں، سارے نیک صالح گھرانے ہیں، دادا بھی پردادا بھی سارے پیغمبر اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اولاد کی کتنی فکر ہے۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے، پوتے پوتی نواسیوں سے پوچھا میرے باپ تم یہ نہ ہو جس طرح ہم تمہاری تربیت کر کے جا رہے ہیں تم اس دین سے آگے پیچھے ہو جاؤ، نمازوں کا اہتمام چھوڑ دو، عبادات کا اہتمام چھوڑ دو، ذکر اذکار جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ دو، ایسی کوئی بات تو نہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میں ہمارے بعد تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ کوئی دنیا کی بات نہیں کی،
آخرت کی فکر کتنی غالب ہے. تو پوتے پوتے، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹے، سارے بیٹیاں جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں دادا جان، ابا جان، نانا جان، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. سبحان اللہ. دادا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے ایسی تربیت کی کہ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے جو آپ کو سمجھایا ہے ہم اسی مسلک پر ہیں، اسی مذہب پر ہیں، اور ہم اس سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہونے والے نہیں. کبھی فکر کی ہے ہم نے؟ تو عورت کے سدھرنے سے سارا معاشرہ سدھر جاتا ہے. بات یہ ہو رہی ہے. بختیار کاکی رحمہ اللہ کا میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا، اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، روٹی چھپا رہے ہیں جائے نماز کے نیچے، اور بچے کو کھڑا کر رہے ہیں اور بچے سے کہہ رہے ہیں بیٹا نماز پڑھو اور پھر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو. یا اللہ روٹی چاہیے. بچے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا کہ اس کی دنیا کی طرف نظر نہ جائے، جب بھی اس کو معاملہ ہو اپنے رب کے سامنے. ایک دن کسی کام سے چلی گئی تو خیال آیا کہ بچہ مدرسے سے واپس آیا ہے اور گھر پہنچنے والا ہے. تو جہاں مہمان گئی تھی ان سے جلدی جلدی اجازت چاہیے کہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں، بچہ آئے گا، جائے نماز ڈالے گا، نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، یہ نہ ہو کہ اس کو کہیں روٹی نہ مل جائے، اس کا عقیدہ خراب نہ ہو. جلدی جلدی گھر پہنچی، دیکھا بچہ سو رہا ہے، روٹی جلدی پکائی، جائے نماز بچھایا، روٹی چھپائی، بچے کو جگایا. بچہ جاگا، بیٹا روٹی کھاؤ. کھا چکا ہوں. کیسے؟ میں جیسے ہی مدرسے سے آیا ہوں جائے نماز میں نے ڈالا اور میں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، جائے نماز اٹھایا، ایسی بہترین روٹی، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور. اللہ رب العزت اس طریقے سے پھر مدد فرماتا ہے. لیکن نیت تو درست ہو نا والدین کی. تو یہ امت کی بڑی کام کی مائیں تھیں اور انہوں نے ایسے ایسے جان باز پیدا فرمائے، ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں. اور جب سے معاشرے کے اندر ماؤں نے اپنا کردار چھوڑا تو معاشرہ پستی کی پستی کی طرف چلا گیا، اور بے حیائی، فحاشی اور یعنی ان تمام چیزوں میں مین کردار یہی ہے کہ ماں کی تربیت نہیں ہوتی. اگر ایک ماں بن جاتی ہے پورا معاشرہ بنتا ہے، پورا خاندان بنتا ہے. اس لیے مردوں پہ بھی ذمہ داری ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول بنائیں. گھر کے اندر بھی نماز کی جگہ ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، انہیں دین کی معلومات موٹی موٹی بتانی چاہیے. جب خود ہمیں پتہ نہیں ہے تو ان کو کیا بتائیں. یہی بچہ ہے قرآن کریم اس کی تربیت کر رہا ہے کہ دیکھو 7 سال کا عمر اس کی ہو گئی، 9 سال ہو گئی، اب نماز کی پابندی کرو. 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مارو، اس کی پٹائی کرو، نماز پڑھے. اس وقت وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب بچہ 10 سال کا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے. تو کیسی اسلام تربیت کر رہا ہے؟ اس کا نتیجہ 25 سال کے بعد اس کے سامنے آئے گا. والدین کے لیے بھی دعا کر رہا ہے. تو میرے عزیزو، اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.